فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب روح اور موت کی حقیقت، تحقیق و تالیف مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 78 ہیڈنگ ہے موت کے وقت کی کیفیت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مال اس کے سامنے مجسم ہو کر آتا ہے۔ مال کو دیکھ کر مرنے والا بہت خوش اور مطمئن ہوتا ہے۔ مال سے کہتا ہے، میں نے تجھے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کمایا اور خون پسینہ تیرے لیے بہایا، آج مجھ پر کڑا وقت پڑا ہے، بتا تو میرے کیا کام آئے گا۔ مال کہتا ہے کہ میں تجھے تیری قبر اور کفن دلا سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مرنے والا سخت غمزدہ ہو کر دوسری طرف منہ پھیر لیتا ہے تو اس کی اولاد مجسم ہو کر اس کے سامنے آتی ہے اور اولاد کو دیکھ کر اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور اولاد سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سخت محنت سے پالا اور بے تحاشا محبتیں دیں، بتاؤ آج تم میرے کیا کام آ سکتے ہو۔ اولاد اس سے کہتی ہے کہ ہم تیری لاش اٹھا کر تیری قبر کے حوالے کر سکتے ہیں اور بس۔ یہ سن کر مرنے والے کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ سخت اضطراب کے عالم میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بے حد حسین و جمیل وجود آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہے، اس کا بازو تھام کر اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ دوں گا، قبر میں، حشر میں، میزان عمل پر، صراط پر اس وقت تک ساتھ رہوں گا جب تک تیرا بازو پکڑ کر تجھے جنت میں داخل نہ کر دوں۔ مرنے والا حسرت سے اس کا منہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس قدر حسین و جمیل ہے کہ میں نے آج تک ایسا حسن کہیں نہیں دیکھا، مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے۔ وہ حسین وجود اس سے کہتا ہے کہ میں کوئی غیر نہیں ہوں، تیرا ہی وہ اچھا عمل ہوں جو تو دنیا میں بے توجہی اور بے رغبتی سے انجام دیا کرتا تھا۔ الحدیث اصول کافی۔ اس وقت مرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کی اصل دولت نہ مال ہے نہ اولاد، اصل چیز محبوب حقیقی کی طلب اور اس کی اطاعت ہے۔ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ جب موت کا ذائقہ انسان چکھتا ہے تو وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے، یعنی بہت پسندیدہ اور لذیذ چیز ہے۔ الحدیث۔ دنیا اور قبر اور جنت و جہنم ہمارے آخری ٹھکانے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قبر مومن کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے، اور جنت مومن کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جبکہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، قبر اس کے لیے عذاب کی جگہ ہے، جہنم اس کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ الحدیث۔ موت کو دوست رکھنے کی وجہ۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، میں موت کو اس لیے دوست رکھتا ہوں کہ اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات کروں گا، اور بیماری کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ بیماریاں میرے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ موت کی اصل خوشی۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، مومن کو موت کے وقت اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کوئی خوشی کی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ موت کے وقت کیا سوچنا چاہیے؟ جناب رسول خدا ایک جوان کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ مر رہا تھا۔ پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ اس جوان نے کہا، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں مگر اللہ سے بخشش کی امید رکھتا ہوں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، موت کے وقت جس میں یہ دو باتیں پائی جائیں تو اللہ اس کی امیدوں کو پورا کرے گا اور خوف سے امان دے گا۔ الحدیث۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کام جس کی وجہ سے تم موت کا آنا پسند نہیں کرتے، اس کو فوراً چھوڑ دو۔ الحدیث۔
موت سے ڈرنا کیا؟ نمبر 1، موت سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے، جو بالکل غلط ہے۔ موت عدم کا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ ایک درخشاں زندگی ہے جہاں لذتیں، مسرتیں اور ترقیاں ہی ترقیاں ہیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں جہنم رسید نہ ہو جائیں۔ ان کو چاہیے کہ برے کام چھوڑ کر اچھے کام کریں، خدا سے تہہ دل سے معافیاں مانگیں اور خدا کی رحمت کی امید رکھیں۔ نمبر 3، کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے پوتوں نواسوں کی شادیاں دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ انسان کی روح دنیا کے حالات کو بخوبی دیکھتی رہتی ہے، الحدیث۔ نمبر 4، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، جبکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ لاکھوں بچے بغیر ماں باپ کے رہے اور والدین کے بغیر زیادہ اچھی زندگی گزاری۔ پالنے والا صرف خدا ہے، وہ جو کرتا ہے درست کرتا ہے۔ نمبر 5، کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ نامعلوم خدا ان سے کیا سلوک کرے گا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، خدا ہم سے ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، الحدیث۔ اس لیے ہمیں خداوند عالم سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ خدا کی اطاعت کی عملاً کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے لیے بس وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے، القرآن۔ خداوند عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتا ہوں، اس لیے خدا سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے گناہ بے شمار ہیں تو خدا کی رحمت اس سے لاکھوں درجے وسیع ہے۔ بقول میر انیس، رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بار گناہ نے پیدل، اس واسطے کاندھوں پر سوار آیا ہوں۔ رحلت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9 ربیع الاول اتوار کے دن مزاج اقدس پرسکون تھا۔ نماز صبح ادا کی جا رہی تھی۔ حضور اپنے حجرے سے نمازیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ پھر آپ پر غش طاری ہونے لگا۔ اسی عالم میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو پکارا۔ حضرت فاطمہ یہ حال دیکھ کر رونے لگیں۔ فرمایا، بیٹی رو نہیں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اس میں ہر شخص کے لیے سامان سکون ہے۔ پھر بیٹی کو اور قریب بلایا۔ بیٹی نے لبوں سے کان لگا دیے تو فرمایا، بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ بے اختیار ہونے لگیں۔ پھر بیٹی کو قریب بلایا۔ بیٹی نے لبوں سے کان لگا دیے تو فرمایا، فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر سیدہ ہنسنے لگیں۔ پھر فرمایا، فاطمہ مرنے کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہ ہوگا۔ حسن و حسین بہت غمگین تھے۔ ان کو قریب بلایا، دونوں کو چوما، پھر ان کے احترام اور محبت کی وصیت فرمائی۔ پھر بار بار فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام فرمایا۔ پھر فرمایا، خدایا رفیق اعلیٰ تو میرا بہترین دوست ہے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر حضرت علی کو آواز دی۔ ان سے بہت دیر تک چپکے باتیں کی۔ میں فرمایا، نماز نماز نماز، اہل و عیال ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ پھر فرمایا، اللہ کے واسطے عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے بہت ڈرنا۔ پھر پانی طلب کیا، اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرے انور پر پھراتے تھے۔ چہرہ کبھی سرخ ہو جاتا تھا اور کبھی زرد۔ زبان مبارک آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ بار بار لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، فرماتے اور فرماتے کہ موت تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن ایک تازہ مسواک لے آئے۔ جناب رسول خدا نے مسواک پر نظر جما دی۔ انہوں نے مسواک پیش کی۔ آپ نے تندرستوں کی طرح مسواک فرمائی، پھر ہاتھ کو اونچا کیا، اس طرح جیسے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا، الا رفیق الاعلیٰ، اب کوئی اور نہیں، صرف اور صرف خدا کی رفاقت منظور ہے۔ 3 دفعہ یہی فرمایا کہ تیسری آواز پر ہاتھ لٹک گئے، پتلی اوپر کو اڑ گئی، روح پرواز کر گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم، یعنی بعض روایات سے 12 ربیع اول سن 11 ہجری اور بعض روایات سے 28 صفر سن 11 ہجری پیر کے دن وفات ہوئی۔ عمر مبارک قمری حساب سے 63 سال 4 دن تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب کا حوالہ ریاض النظرہ۔ حضرت عائشہ کا بیان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول خدا نے آخری وقت فرمایا، میرے حبیب کو بلاؤ۔ میں نے ابو بکر کو بلا بھیجا، مگر جناب رسول خدا نے پھر وہی فرمایا، میرے حبیب کو بلاؤ۔ میں نے عمر کو بلا بھیجا، مگر جناب رسول خدا نے پھر وہی فرمایا، میں نے علی کو بلوایا۔ جب علی آئے تو ان کو چادر میں لے لیا اور دیر تک سینے سے لپٹائے رکھا۔
ریاض النظرہ صفحہ نمبر 180۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے کہا میں نے فلاں یہودی سے قرض لیا تھا، اسے ادا کر دینا، میرے بعد تم کو سخت صدمات پہنچیں گے، ان پر صبر کرنا۔ دیکھو جب دنیا والے دنیا پرستی کریں تو تم دین اختیار کرنا۔ کتاب کا حوالہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511، تاریخ بغدادی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219، روضۃ الاحباب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 559۔ حضرت فاطمہ کا بیان۔ حضور کی حالت بیماری کی وجہ سے خراب تھی کہ اچانک کسی نے باہر سے دستک دی اور اس نے حضور چاہا۔ میں نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، واپس چلا جا۔ اس نے کہا میری واپسی ناممکن ہے، مجھے آنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب بار بار اس نے یہی کہا تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اس کو اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے، میں نے اجازت دے دی۔ وہ داخل ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ پہلا دروازہ ہے جس پر میں نے رک کر اجازت مانگی ہے، اس کے بعد کسی دروازے پر اجازت نہ طلب کروں گا۔ روضۃ الصفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216، انوار القلوب صفحہ نمبر 188۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام۔ رمضان المبارک جمعے کے دن سجدے کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم نے سر پر تلوار ماری، زخم کھاتی فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر امام حسن کو حکم دیا کہ نماز جماعت پوری کروائیں، خود بیٹھے بیٹھے سر تھامے نماز کو پورا کیا۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو یہ شعر پڑھا تھا، موت کے لیے کمر کس لے کیونکہ موت تجھ سے ضرور ملاقات کرنے والی ہے، موت سے نہ ڈر اگر وہ تیرے پاس آ کر اترے۔ جب قاتل کو سامنے پیش کیا گیا تو امام حسن سے فرمایا حسن بیٹا یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، نرم بستر دینا، اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور یہ جانے، قصاص لوں یا معاف کروں، اگر مر جاؤں تو صرف ایک وار کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان نہ کاٹنا، اس کو میرے پیچھے روا نہ کر دینا، میں خداوند عالم کے سامنے اس سے جواب طلب کروں گا۔ جب بیٹیوں نے شربت کا گلاس بھیجا تو پہلے گلاس قاتل کو پلوایا۔ جب بستر مرگ پر تھے تو سارے خاندان کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو میری وجہ سے ابن عبد المطلب مسلمانوں کی گردنیں مارنا شروع نہ کر دینا، یہ کہہ کر کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، خبردار میرے قاتل کے سوا کوئی دوسرا قتل نہ کیا جائے، بس ایک ضربت جیسی اس نے مجھے ماری ہے اتنی مارنا، اس کی لاش خراب نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ ناک کان نہ کاٹو اگر وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وصیت لکھوائی کہ یہ علی ابن ابی طالب کی وصیت ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ عالمین کے پالنے والے مالک کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مجھے حکم دیا گیا، میں سب سے پہلے حکم ماننے والا ہوں، القرآن۔ اے حسن میں تجھے اور اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہنا، جب مرنا تو اسلام پہ مرنا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، آپس میں پھوٹ نہ ڈالنا، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا قائم رکھنا روزے نماز سے بھی افضل ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اس سے خدا تمہارا حساب آسان کر دے گا، یتیموں کا ضرور خیال رکھنا، یتیم 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 وہ تمہارے ہوتے ہوئے ضائع نہ ہو جائیں، دیکھو اپنے پڑوسیوں ساتھیوں کا خیال رکھنا کیونکہ یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ جناب رسول خدا نے اس کی اتنی تاکید کی تھی کہ ہم سمجھے تھے کہ شاید ان کو ورثے میں شریک کر دیں گے۔ قرآن قرآن قرآن، ایسا نہ ہو کہ تم قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دو، نماز نماز نماز، کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، کعبہ کعبہ کعبہ، اپنے رب کے گھر سے غافل نہ ہونا، یعنی حج و عمرہ کرتے رہنا، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان مال سے کوششیں کرنا، زکوٰۃ یہ تمہارے مالک کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے، زمیں وہ غیر مسلم جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے ان پر ظلم کیا جائے اور تم دیکھتے رہو، فقراء و مساکین ان کو اپنی روزی میں شریک کرو، غلام ان کا خیال رکھنا، خدا کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، خدا تم کو تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، خدا کے تمام بندوں پر مہربانی کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرو،
اچھے کاموں کی ترغیب دو، برے کاموں سے روکو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہارے شریر تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعائیں کرو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ مل جل کر رہو، بے تکلف سادہ زندگی گزارو، ایک دوسرے سے ہرگز نہ کٹو، نہ پھوٹ ڈالو، نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، خدا سے ڈرو کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اے اہل بیت رسول، خدا تم کو محفوظ رکھے، اپنے نبی کے طریقوں پر خدا تمہیں قائم رکھے۔ میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، تمہارے لیے سلامتی اور برکت چاہتا ہوں۔ پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آنکھیں بند کر لیں۔ تاریخ احمدی 19 رمضان کی رات کو اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا تھا، میں نے آج رسول خدا کو خواب میں دیکھا، وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم نے اپنے فرائض ادا کر دیے، اب میرے پاس آ جاؤ۔ بیٹی یہ سن کر رونے لگی۔ جب بستر مرگ پر تھے تو بار بار سر اٹھا کر فرماتے، میرے حبیب نے سچ فرمایا تھا۔ جب سر پر تلوار پڑی اور گھر لے جا رہے تھے اور سورج نکل رہا تھا، سورج کو دیکھ کر فرمایا، اے سورج گواہ رہنا، میں نے کبھی نماز صبح قضا نہیں کی اور خدا رسول کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ تاریخ احمدی صفحہ نمبر 212۔ 21 رمضان کو شہید ہوئے اسی دن حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے رحلت فرمائی تھی۔ یوشع بن نون نے بھی اسی دن وفات پائی تھی۔ جامع عباسی صفحہ نمبر 59۔ الیعقوبی، جس جگہ آپ کو غسل دیا گیا اس جگہ حضرت نوح کا گھر تھا۔ صواعق محرقہ صفحہ نمبر 8۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کی قبر حضرت نوح نے بنائی تھی اور آپ کے جنازے کو سرانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ تاریخ ابو العداد الیعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203۔ جس شب میں آپ شہید ہوئے اس کی صبح بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ نکلتا تھا۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203۔ گبن نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی قبر بنی امیہ کی وجہ سے چھپائی گئی۔ 4 صدی میں ایک قبر کوفے کے کھنڈرات سے نکلی۔ آج جہاں آپ کی قبر ہے وہ قبر کوفے سے 5 میل، بغداد سے 120 میل جنوب میں واقع ہے۔ حیات الحیوان و دمری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187۔ رائز اینڈ فال آف دی رومن امپائر گبن۔ موت کا مطلب صرف انتقال جسم ہے۔ تحقیقات سے ہم اس حقیقت کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان 2 جسم رکھتا ہے، ایک مادی جسم اور دوسرا جسم مثالی جسے اورا کہتے ہیں۔ یہ جسم شعاعوں سے بنا ہے جو بہت لطیف دھوئیں کی طرح کا دکھائی دیتا ہے، جو ہمارے ظاہری جسم پر چاروں طرف لپٹا ہوا ہے۔ روح کا تعلق دونوں جسموں سے اس وقت بھی قائم ہے۔ اس جسم میں مثالی کو نفس انسانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ یہ جسم دھوئیں کی طرح لطیف ہوتا ہے اور ہم سے اس قدر مشابہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ فلاں انسان ہے۔ آج تو اس کی تصویریں خاص قسم کے کیمرے سے لی جا سکتی ہیں۔ یہ جسم مثالی مختلف رنگوں کا دکھائی دیتا ہے۔ انسان کے جسم مادی میں اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ 3 دن پہلے جسم مثالی کو لاحق ہوتی ہے۔ انسان کے مرنے سے 3 دن پہلے یہ جسم مثالی بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس جسم میں مثالی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور ان رنگوں کا دار و مدار انسان کے مال و دولت، اولاد، عہدے اور صحت پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے اخلاقی اوصاف و کردار پر ہوتا ہے۔ جو لوگ اس جسم مثالی کا رنگ دیکھ سکتے ہیں وہ انسان کے اخلاقی خواص کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ جس وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس وقت روح کا تعلق ظاہری مادی جسم سے کٹ جاتا ہے، اسی لیے یہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ مگر اس وقت انسان خود کو جسم مثالی میں متحرک اور محسوس حالت میں پاتا ہے۔ اس وقت وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے اور اس کو اپنی حالت سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا اس کی حالت اچھی ہے یا بری۔ اس کا دار و مدار اس کے تصورات یعنی ایمان و عمل پر ہوتا ہے۔ موت کی تیاری، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ موت کی تیاری یہ ہے کہ نمبر 1 ان فرائض کو اچھی طرح سے ادا کیا جائے جو خداوند عالم نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ نمبر 2 جن باتوں سے روکا ہے ان سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 3 اور اعلیٰ اخلاقی صفات اپنے اندر پیدا کیے جائیں۔ جب یہ 3 کام ہو جائیں تو پھر انسان پرواہ نہ کرے کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ قرآن مجید میں اس کا فارمولہ 2 لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا جس شخص کو بھی
اس بات کا خوف یا احساس ہے کہ اسے اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے ضروری کہ وہ عمل صالح نیک کام انجام دے، اس طرح کہ اپنے پالنے والے مالک کی غلامی کامل اطاعت کرے مگر اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ القرآن سورہ کہف کی آخری آیت۔ عمل صالح کی مزید تشریح حضرت علی علیہ السلام نے یوں فرمائی ہے کہ اس کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 فرائض کا ادا کرنا، نمبر 2 حرام کاموں سے بچنا، نمبر 3 اعلیٰ اخلاقی صفات پیدا کرنا۔ فرائض کا ادا کرنا شان بندگی ہے، حرام کاموں سے بچنا عملی شکر ہے، یعنی خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا چاہیے، بلکہ حقیقی شکر یہ کہ خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ ان فرائض کو ادا کرنا ہے جو خدا نے ہم پر لازم قرار دیے ہیں، اور اچھے اخلاق پیدا کرنے سے ہم خدا کے پسندیدہ بن سکتے ہیں اور خدا کی رضا مندیاں حاصل کر سکتے ہیں جو انسان کی تکمیل کی معراج ہے۔ رہا یہ سوال کہ انسان کو دوسری زندگی اور دوسرا جسم کیسے مل سکتا ہے، اس کا قرآن مجید نے نہایت منطقی جواب دیا ہے۔ فرمایا انسان دیکھ، ہم نے اس کو ایک ٹپکے ہوئے حقیر قطرے سے بنایا ہے، اس کے باوجود وہ ہم سے جھگڑ رہا ہے اور وہ احمق ہم ہی پر مثالیں کس رہا ہے اور خود اپنی ہی تخلیق کو بھلا بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ آپ فرما دیں کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلے لا شے سے بنایا تھا، کیونکہ وہ ہر چیز کو بنانا خوب جانتا ہے۔ جو سرسبز درخت سے آگ کو نکال سکتا ہے جسے تم خود سلگا لیتے ہو، کیا جس نے زمین آسمان جیسی عظیم چیزوں کو بنایا وہ بھلا ان چیزوں کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں بنا سکتا، جبکہ وہی تو تمام چیزوں کا اصلی بنانے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص سے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم اسی کی طرف ضرور لوٹ کر جاؤ گے۔ القرآن سورہ یاسین آیت نمبر 77 سے 83۔ مشاہدے کا استدلال۔ اصل بات یہ کہ انسان اپنی اصلیت ہی کو یاد نہیں رکھتا، وہ ایک ناچیز قطرہ تھا، خدا نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ اسی حقیر و نجس پانی کے قطرے میں وہ زور اور قوت پیدا کر دی کہ وہ خدا سے جھگڑنے اور اس پر باتیں بنانے لگا، اپنی حد سے بڑھ کر اپنے خالق کے مقابلے پر خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی ذات و صفات اور قدرت پر فکر کس رہا ہے۔ اگر وہ صرف اپنی اصلیت اور پیدائش ہی پر غور کر لے تو سمجھ سکتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ انسان کی ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے وہی خدا دوسری مرتبہ کیوں نہیں جان ڈال سکتا، کیونکہ پہل کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا کر اس میں جان ڈالنا کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ پھر بھلا اس قادر مطلق کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ دوسری مرتبہ اس میں جان ڈال دے اور اس جسم کے بجائے دوسرا جسم مثالی عطا فرما دے۔ جو خدا سرسبز و شاداب درخت بناتا ہے پھر اس کو سکھا کر ایندھن لکڑی بنا دیتا ہے جس سے تم آگ نکال رہے ہو، تو جو خدا متضاد صفات کو عدل بدل سکتا ہے کیا وہ موت حیات کے الٹ پھیر پر قادر نہ ہوگا؟ کیا وہ ایک جسم کے بجائے دوسرے جسم مثالی میں روح کو قائم نہیں کر سکتا؟ پھر جسم مثالی کا تعلق دوبارہ جسم مادی سے نہیں جوڑ سکتا؟ جو خدا آسمان اور زمین جیسی عظیم چیزیں صرف ایک اشارے پر بنا سکتا ہے، اس کے لیے جسم مادی سے روح کا تعلق کاٹ کر صرف جسم مثالی سے تعلق قائم کر دینا کیا مشکل کام ہے؟ اور پھر دوبارہ روح کا تعلق جسم مادی سے دوبارہ قائم کر دینا کیوں دشوار ہوگا؟ شیخ الاسلام عثمانی۔ دوسری زندگی ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ نمبر 1، اگر انسان فنا کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو وہ فنا کا عاشق ہوتا، موت سے لطف اندوز نہ ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان فنا ہو جانے کے تصور سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے جو شخص موت کو فنا سمجھتا ہے وہ موت سے بھاگتا ہے۔ ہمیشہ سے انسان ہمیشہ رہنے کا شیدائی ہے، اسی لیے بہت پرانے زمانے میں مردوں کے جسموں کو باقی رکھنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ اہرام مصر کی مومیائی لاشیں آب حیات کا تصور بقا کے ساتھ انسان کے عشق کی دلیلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وجود کے اندر ہر چیز کسی حساب کے ماتحت پیدا کی گئی ہے۔ ہمارے اندر باقی رہنے کی جو محبت ہے وہ بتا رہی ہے کہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری فطرت میں پیاس ہے تو خارج میں پانی بھی موجود ہے۔ اگر ہمارے اندر جنسی خواہشات ہیں تو جنس مخالف بھی موجود ہے۔
بھوک لگتی ہے تو اناج بھی موجود ہے، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو دوائیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ جب ہمارے اندر بقا کی خواہش موجود ہے تو لازمی طور پر زندگی کو باقی رکھنے کے انتظامات بھی موجود ہوں گے۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ ہم اپنی فطرت میں اس بات کو موجود پاتے ہیں کہ ہمارے اندر اندرونی عدالت کا نظام موجود ہے، جسے ہم وجدان یا ضمیر کہتے ہیں۔ ہر انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو اپنی فطرت وجود وجدان یا ضمیر کے اندر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، ایسا سکون اور ایسی خوشی جو ناقابل بیان ہے۔ اس کے برعکس ہر انسان جرائم کرنے کے بعد اپنے جسم کے اندر پریشانی، بے چینی اور بے سکونی محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ اسی بے سکونی کی وجہ سے خودکشی تک کر لیتا ہے یا خود کو سولی کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اسی کو وجدان یا اپنے ضمیر کے شکنجے سے رہائی کا سبب سمجھتا ہے۔ اس صورتحال میں انسان خود سے پوچھنے پر مجبور ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ جیسے چھوٹے سے وجود کے اندر تو عدالت جیسا مکمل نظام موجود ہو، لیکن یہ کائنات عالم ہر قسم کی عدالت کے نظام سے خالی ہو۔ یہی انسان کی وہ فطرت ہے جس کی وجہ سے انسان یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ ضرور کوئی نظام عدالت ہے جو کائنات عالم میں عدل کو نمایاں کرے گا۔ نمبر 3، خداوند عالم نے فرمایا کائنات عالم کی تخلیق کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ خدا ہر شخص کو جو کام اس نے دنیا میں انجام دیے ہیں اس کی جزا دے۔ خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 51۔ یہ حساب اتنا تیزی سے ہوگا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا خدا چشم زدن میں سب مخلوقات کا حساب چکا دے گا، جس طرح وہ ایک ساتھ سب کو رزق دے رہا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مجموع البیان۔ اس نظام عدل کی طرف ہمیں خاص طور پر متوجہ کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا اس دن سے ڈرو کہ جس دن کسی شخص کو کسی دوسرے کی جگہ بدلہ نہیں دیا جائے گا اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی فدیہ یا تاوان قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی شخص اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ نیز فرمایا جہنم کی آگ کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے آج کے دن کی خدا سے ملاقات کو بھلا دیا تھا، یعنی مقصد زندگی ہی کو بھلا دیا تھا۔ القرآن برہان حکمت۔ دوسری زندگی کا علمی اور عقلی ثبوت یہ کہ اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو دوسری آنے والی زندگی کے بغیر تصور کریں تو یہ دنیا کی زندگی لغو اور بے معنی ہو جائے گی۔ یہ ایسی بے معنی ہوگی جیسے ہم یہ سمجھیں کہ بچہ ماں کے رحم میں بنایا گیا اور اس کا ماں کے پیٹ ہی میں گلا گھونٹ دیا گیا۔ پھر بھلا کیا منطق ہوئی کہ ہم 60-70 سال دنیا کی زندگی کی مشکلات میں گھرے رہیں اور جب ہم تجربہ کار اور کامیاب ہوں تو زندگی ختم ہو جائے۔ تو پھر آخر ہم کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ کچھ کھانے پینے کے لیے، چند گز کپڑے پہننے کے لیے، بار بار سونے اور جاگنے کے لیے، یہی کام برسوں دہراتے رہنے کے لیے۔ اس لیے اگر دوسری زندگی کا وجود نہیں ہے تو یہ دنیا کی زندگی بالکل لغو اور بیکار ہے۔ قرآن نے اس بات کو یوں فرمایا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو فضول اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115۔ دنیا کی زندگی صرف اسی وقت بامعنی ہو سکتی کہ جب دنیا کو آخرت کی کھیتی مانا جائے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اس شخص کے لیے جو اس کے ساتھ سچائی سے پیش آئے سچائی کی جگہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اس سے کچھ فہم حاصل کرے عافیت کا گھر ہے، اور اس شخص کے لیے جو اس سے زیادہ راہ سامان سفر حاصل کرے بے نیازی کا گھر ہے، اور اس شخص کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرے واعظ و نصیحت کا گھر ہے۔ یہ خدا کے دوستوں کی مسجد ہے، فرشتوں کی جائے نماز ہے، وہی الہی کے اترنے کی جگہ ہے اور خدا کے دوستوں کے لیے تجارت خانہ ہے۔ نہج البلاغہ کلمات کثار صفحہ نمبر 131۔ یعنی اس دنیا میں خدا کے دوست خدا کی محبت اور رضامندی کماتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کا مطالعہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اور زندگی کا افق ضرور موجود ہے۔ خدا نے فرمایا تم خود اس پہلی والی زندگی کی پیدائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، پھر کیوں نہیں سوچتے کہ دوسری زندگی ضروری ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 62۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز
برہان ہدف سے کریں گے۔